السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، پہلے سننے میں آتا تھا وہ یہ کہ کوئی دنیا دار تھا، خودکشی کر لیا، کوئی فلم اسٹار تھا، خودکشی کر لیا، یا کوئی غیر مسلم ہے اس نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا اور وہ ہلاک ہو گیا، اس نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ پہلے یہ سنائی میں آتا تھا، لیکن اب یہ سنا جا رہا ہے کہ دیندار لوگ جن کا تعلق دین سے ہے، بلکہ دین سے ہی نہیں بلکہ جو عالم ہیں، حافظ ہیں اور امام ہیں، وہ خودکشی کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ سنیں کہ خودکشی کرنا بہت سخت گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی جو اپنی جان کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے، ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بھی نہیں فرماتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، یعنی جو سوسائڈ کر لے، خودکشی کر لے۔ اور جو آدمی خودکشی کرتا ہے قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، یعنی قیامت تک وہ ایسا ہی اپنے آپ کو کرتا رہے گا جس طریقے سے وہ دنیا سے گیا ہے، جس طریقے سے وہ دنیا سے مرا ہے، اسی طرح وہ قیامت تک کرتا رہے گا اپنے ساتھ۔ اور یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، یہ زندگی آپ کی امانت نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی نہ آپ کی مرضی سے ختم ہوگی، یہ زندگی اللہ کی مرضی سے ختم ہوگی، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے سب کا موت کا جو وقت ہے وہ طے کیا ہوا ہے، کس کو کب مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے، کس طریقے سے مرنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا، اللہ کی امانت میں خیانت کی، یعنی ہماری جان اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے، یعنی نماز جنازہ تو اس کی ہوگی، لیکن جو معتبر عالم دین ہے، بڑے عالم دین ہے، وہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ جو صحابہ ہوتے تھے ان کو فرماتے تھے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں، میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، نہ پڑھاؤں گا۔ تو آج بھی یہ حکم ہے، کوئی عالم دین ہے، بڑے عالم دین ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، بلکہ کوئی ایک عام سا آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس نے تو خود اپنے پر ظلم کر لیا ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح کا عمل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ خودکشی کی ہے یہ ایک امام ہے۔ یہ خودکشی کس نے کی ہے؟ مسجد کے امام نے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، تو امام نے خودکشی کی رات میں، فجر کی نماز میں جب لوگ آئے تو دیکھا امام صاحب موجود نہیں ہے، تو لوگ نماز پڑھ کر اسی طرح چلے گئے۔ 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، جب 8 بج گئے تو دیکھا کہ امام صاحب گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ تو جب ان کے گھر گئے امام صاحب گھر کیا، وہ مسجد کے اوپر ہی رہتے تھے امام صاحب، تیسری منزل پر۔ تو جب امام صاحب کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ امام صاحب کا دروازہ اندر سے بند ہے، کافی آواز دی باہر سے تو کسی نے نہیں کھولا، تو دروازے کو توڑا گیا تو دیکھا کہ امام صاحب جو ہے وہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، پھانسی کا پھندا انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا اور وہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کی جان چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب دیکھا گیا تو ان کے پاس ایک خط پڑا ہوا تھا، امام صاحب نے لکھا کہ قرض سے تنگ آ کر، قرض اتنا زیادہ ہو گیا ان کے اوپر، قرض کے بوجھ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب آپ خود سوچیں کہ امام صاحب خودکشی کرنے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ پوری بستی ہے کہ جس بستی کے وہ امام صاحب ہے، کیونکہ ایک امام ہے، ایک عالم دین ہے، ایک مولانا ہے، مفتی صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، امام صاحب ہے، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ جب وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کی خدمت کریں۔ اب اماموں کی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ امام اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ قرض سے باہر نکلتا نہیں ہے، پوری زندگی قرضے میں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، خرچے اتنے ہو گئے ہیں، اور امام کے اپنے خرچے ہیں، اسکول کی فیس ہے، اگر بچے ہیں تو اسکول کی فیس ہے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تو 1000-2000 روپے یوں خرچ ہو جاتے ہیں، اور اتنا مہنگا راشن ہے، اتنا جو ہے خرچہ ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، خود کا خرچہ چلاتے ہوئے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اتنی کم تنخواہ میں آدمی ایک امام کیسے اپنے گھر کا خرچہ چلائے؟ تو اس خرچ سے تنگ آ کر جب خرچہ زیادہ ہوا اور لوگوں سے قرضہ لیا تو قرضہ زیادہ ہو گیا، تو قرض سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ اب اس بات کے ذمہ دار پوری بستی ہے، پوری بستی، جہاں یہ امام صاحب نے خودکشی کی ہے وہ پوری بستی اس بات کی ذمہ دار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی خدمت کریں۔ اگر اسی طرح امام حضرات جو ہیں علماء خودکشی کرنے لگے تو ایک دن آئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی،
پھر آپ کے نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کے نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو دین کی بات بتانے والا کوئی نہیں ملے گا، عیدین کی نماز پڑھانے والے، تراویح پڑھانے والے آپ کو کوئی نہیں ملیں گے جب مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ کوئی ملے گا تو ایسا ملے گا بس اللہ رحم کرے، اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں دین ہے کہ نہیں ہے۔ بعض علاقوں کے حالات بھی ایسے ہو گئے، اب ایسے امام ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، الٹی سیدھے نماز پڑھا رہے ہیں، الٹے سیدھے مسئلے بتا رہے ہیں۔ اسی لیے اتنی بدعات پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو بدعات اتنی ساری پھیلی ہوئی ہیں اور اتنے خرافات پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر گاؤں کے اندر ایک نئی بدعت جو ہے وہ ایجاد ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، رسومات ہے۔ یہ کیوں پیدا ہو گئے؟ کیونکہ وہاں ان گاؤں کے لوگوں نے اچھے عالم کی قدر نہ کی۔ اچھے عالم نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسا آدمی آ گیا مسجد میں کہ جس کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے وہ کسی کو ٹوکتا نہیں ہے، ہر آدمی اپنا کام کو دین سمجھ رہا ہے، تو وہ چند دن کے بعد ہوتا ایک بہت بڑا تہوار بن گیا۔ بہت سارے خرافات ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ سارے خرافات اسی لیے پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے آپ اپنے اماموں کی خدمت کریں، ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ویران ہو جائیں۔